معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ معزز ناظرین کرام، حقیقت میں دنیا میں 7 عجوبے موجود تھے، لیکن ان عجوبوں میں سے مخص ایک ہی عجوبہ اب روح زمین پر موجود ہے، اور وہ اہرام مصر ہے۔ دیگر تمام عجوبے صفحۂ ہستی سے ناپائید ہو چکے ہیں۔ کچھ جنگوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور کچھ قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کچھ حادثے زمانہ کتاب نہ لاتے ہوئے اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں۔ کچھ نظر انداز کیے جانے کی بنا پر بربادی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ عجوبے زمانہ قدیم کے لوگوں کے لیے کیوں عجوبوں کی حیثیت کے حامل تھے۔ کیا وہ اس لیے عجوبے تھے کہ وہ حیران کن فنی تعمیر کے حامل تھے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی عجوبے کے بارے میں کچھ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے ایلفا ٹاور کا نام سنا ہوگا۔ ایلفا ٹاور 1899 میں دنیا کی بلند ترین تعمیرات میں سے ایک تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بنی نوع انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کو جوڑ کر کس طرح ایک عمارت کی شکل میں ڈالا جا سکتا ہے، اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کے حامل عمارات کی تعمیر کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ یہ 19ویں صدی کا دور تھا۔ ایک ایسے فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال جس کی اونچائی 304.8 میٹر یعنی 1000 فٹ ہو، پہل کارنس مین رچرڈ کے ذہن میں اس کا خیال سمایا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ بھی کر دکھایا تھا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹریوں پر چلانا ممکن ہو سکتا تھا، تاکہ اس سے انسانی ترقی کا کام لیا جا سکے۔ اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہوئی حتیٰ کہ انجینئر ایلفا منظر عام پر آیا۔ ایلفا دنیا کا ایک مشہور معروف آرکیٹیکچر تھا۔ اس وقت ایلفا کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو۔ اس نے کئی ایک فولادی تعمیرات کے کاموں کو انجام دیا تھا۔ 1899 میں جب پیرس میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، اس وقت ایلفا انجینئر کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم الشان نظارہ پیش کرتی ہو۔ معزز ناظرین کرام، اس کے ذہن میں لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچوں کو ایک ساتھ مربوط کر کے ایک ایسا ٹاور بنانے کا خیال اس کے ذہن میں آیا، لہٰذا اس نے ایک ایسا ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جو دنیا کی تمام عمارتوں سے اونچا ہو۔ 1886 میں جب اس ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز شروع کیا گیا تو پتھروں پر مبنی اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایلفا ٹاور کی ڈرائنگ کو 40 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کی 40 ڈرائنگیں تیار کرنے میں مختلف آرٹسٹ نے حصہ لیا، اور ان میں سے ایک ڈرائنگ کو ایلفا ٹاور کی ڈرائنگ کا خاکہ تیار کرنے میں ایلفا ٹاور کی تعمیر کرنے کے لیے چنا گیا، اور ایک فیکٹری مخصوص ایلفا ٹاور کے لیے ہی بنائی گئی۔ یوں ہی مئی 1899 میں نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا تو ہی ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش و خروش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ سر انجام دیے جانے لگا۔ اگرچہ سردی اپنے جوبن پر تھیں، لیکن سردی کی شدت کے باوجود بھی سینکڑوں کاریگروں جو لوہے کے گاٹروں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ڈیوٹی کے اوقات کار سے زیادہ اوقات تک کام سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے 4 دیو قدامت فولادی ٹانگیں نصب کی گئیں اور اس کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا۔ 57.9 میٹر یعنی 190 فٹ کی بلندی پر ایک پلیٹ فارم تعمیر کیا گیا، اور اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا۔ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر تک کا تعمیراتی کام سر انجام دیا گیا،
اور دوسرے پلیٹ فارم 115.8 میٹر یعنی 380 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا، اور تیسرا پلیٹ فارم 272.7 میٹر یعنی کہ 895 فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا، اور اس کے اوپر ٹاور کا گنبد تھا۔ اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئیں، اور مارچ 1899 میں ایلفا ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اس طرح دنیا کے مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ٹاور کی تعمیر سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ اس ٹاور کو دیکھ چکے ہیں، اور یہ فرانس کی عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ جب یہ ٹاور مکمل ہوا اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین عمارت تھا۔ اس کی تعمیر کے دوران اور تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ٹاور دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہوگا، جو اس تعمیر کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے اور اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد از حد قلیل ہے، اور بہت سے لوگ اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایلفا ٹاور کے بغیر پیرس بالکل اسی طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1899 میں جب مشینری دور کا آغاز نہیں ہوا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوہے کے دیو کے دامت پرزوں کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا۔ ایلفا ٹاور کی اونچائی 320 میٹر ہے، یہ 1040 فٹ بنتی ہے، اور ایلفا ٹاور کا وزن 700 ٹن ہے۔ اس کی چوٹی سے 90 کلومیٹر یعنی 55.9 میل کی دوری تک صاف دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین ٹاور تھا۔ اسی کے ساتھ معزز ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔